یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عارف حسین۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آبی وسائل سے مالا مال جموں کشمیر پر سندھ توس آبی معاہدے کے مضمرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ جموں کشمیر میں بجلی کی پیداوار میں خود کفالت کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کی کافی بڑی قیمت جموں کشمیر کو سردیوں کے ایام میں چکانا پڑتی ہے، جب پانی کی سطح گر جانے کے نتیجے میں بجلی کی پیداوار میں زبردست گراوٹ درج کی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جن کے پاس وزارت بجلی کا قلمدان بھی ہے، نئی دہلی میں کل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے بجلی کی کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پن بجلی کو جموں کشمیر کے لیے توانائی کا واحد قابل اعتماد وسیلہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے کو بجلی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے باقی ریاستوں سے بجلی خریدنا پڑتی ہے، جس کا اس کی معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے خاطر جموں کشمیر کو مرکزی حکومت کی طرف سے ایک خصوصی معاوضے کی ضرورت ہے تاکہ خطے کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نیشنل گرین انرجی کے نشانہ جات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے تحت بڑے کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے راجوری میں ایک جامع جائزہ میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں قانون ساز ارکان جاوید چودھری اور افتخار احمد نے شرکت کی اور اپنے حلقوں کے لیے رابطے کے ان اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے ہر منصوبے کے معیار اور بروقت تکمیل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری اور لگن کے ساتھ انجام دیں اور کنیکٹیویٹی کے تمام پروجیکٹوں میں کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے شفاف پروجیکٹ مینجمنٹ پر زور دیتے ہوئے افسروں سے کہا کہ وہ منصوبے کی ٹائم لائنز اور معیار کو متاثر کرنے والی رکاوٹوں کی فعال طور پر نشاندہی کریں اور ان کو دور کریں۔ سرکاری ملازمین اور ایسوسی ایشنوں کے متعدد وفود نے کل سول سیکریٹریٹ جموں میں جل شکتی، جنگلات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا سے ملاقات کی اور اپنی خدمات اور دیگر مسائل سے ان کو آگاہ کیا۔ وزیر نے ملازمین کی فلاح و بہبود کی اہمیت پر زور دیا اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت انہیں مزید حوصلہ افزائی اور عزم کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وزیر نے ملازمین کے ان وفود پر زور دیا کہ وہ فوری اور مؤثر عوامی خدمات کے لیے زیادہ لگن کے ساتھ کام کریں۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں پنچایتی چناؤ فہرستوں میں ریویژن کے لیے تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ جو افراد 1 جنوری 2025 تک 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے ہوں گے وہ ان چناؤ فہرستوں میں اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے دعوے اور اعتراضات 9 دسمبر تک پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چناؤ کمیشن کی طرف سے مختلف سطحوں پر 16 نومبر سے 1 دسمبر تک خصوصی کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ ای آر اوز کی طرف سے دعوے اور اعتراضات 23 دسمبر تک نمٹائے جائیں گے، جبکہ حتمی پنچایت چناؤ فہرستیں اگلے برس 6 جنوری کو شائع کی جائے گی۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے کل شری گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں صوبائی کمشنر نے افسروں پر زور دیا کہ وہ چھٹی پادشاہی رہنواری سمیت سری نگر کے دیگر گردواروں اور باقی اضلاع میں اس طرح کی تقاریب کے حوالے سے گردواروں میں بجلی کی مسلسل فراہمی اور صفائی ستھرائی جیسی ضروری خدمات کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ گرو نانک دیو جی کے جنم دن کے حوالے سے سب سے بڑی تقریب گردوارہ چھٹی پادشاہی رہنواری میں منعقد ہوگی۔ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے 55ویں شمارے کے ICFT یونیسکو گاندھی میڈل کے لیے باضابطہ طور نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس برس مذکورہ ایوارڈ کے لیے 10 مختصر فلموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جو گاندھیائی اصولوں پر مبنی مختلف خطوں، ثقافتوں اور دیگر پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے۔
हिफाजती अमले ने कल श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन पर कायम किए गए दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। ये पुल रियासी जिले में बकल और कौरी गांवों को जोड़ता है। आकाशवाणी के जम्मू नुमाइंदे ने खबर दी कि ये पुल दरियाई चिनाब से 359 मीटर की ऊंचाई पर तामीर किया गया है और ये आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आखिर पर दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज।